بڑا جو ہے وہ دعویٰ کرتی ہے شفافیت کا پاکستان تحریک انصاف، وہ دیکھ کر انسان سر اپنا جو ہے نا وہ پکڑ لیتا ہے۔ اور مال مفت دل بے رحم جو پولیس ہے فتنہ الخوارج کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، ان کے پاس جدید اسلحہ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ بار خیبر پختونخوا کا حصہ نہیں ہے۔ جو پہلا فیصلہ تھا وہ انصاف کے مطابق تھا، ویسے تو اس فیصلے کو جلا دینا چاہیے۔ نہ ہی سنی اطاعت کونسل اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ایک مخصوص نشست بھی مل سکتی ہے، تو لہٰذا یہ بات بڑی واضح ہے۔ میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں۔ یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے، کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں۔ حسن یوسف خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج دو خبریں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، دونوں بڑی دلچسپ خبریں ہیں۔ بڑا جو ہے وہ دعویٰ کرتی ہے شفافیت کا پاکستان تحریک انصاف، لیکن عملی شفافیت کے جو چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں تحریری طور کے اوپر، وہ دیکھ کر انسان سر اپنا جو ہے نا وہ پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے کہ یار یہ کس قسم کے ایڈمنسٹریٹر ہیں، یہ کس قسم کی جو ہے وہ اپنی گورننس ہو رہی ہے۔ اور مال مفت دل بے رحم خیبر پختونخوا کے عوام کا جو پیسہ ہے کس بے دردی کے ساتھ لٹایا جا رہا ہے، اور کس لیے لٹایا جا رہا ہے؟ اپنے سیاسی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے۔ یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ، یہ خیبر پختونخوا کے عوام کی امانت ہے۔ جب اس میں خیانت ہو یا اس میں خیانت ہونے لگے تو اس پر آواز اٹھانا ہر پاکستانی کا فرض بنتا ہے، چاہے اگر پنجاب کے عوام کی کوئی امانت ہے، اگر وہ خیبر پختونخوا کے عوام کے اوپر جو ہے وہ خرچ ہونا شروع پڑے، یا خیبر پختونخوا کے عوام نہیں بلکہ خیبر پختونخوا کے کسی سیاسی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے جو ہے وہ استعمال ہونی شروع پڑے، تو اس پر سوالات پھر اٹھنے چاہیے۔ آج جو خبر آپ کے پاس لے کر آیا ہوں بڑی ہی یعنی تکلیف دہ بھی ہے۔ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر 12 اضلاع کے اندر جو پولیس ہے وہ فرنٹ لائن فورس کے طور پر فتنہ الخوارج کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے، اور یہ 12 اضلاع ایسے ہیں جہاں پر ان کی جو اس وقت ایڈمنسٹریشن ہے وہ کمزور ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پولیس کی گرفت کیوں کمزور ہے؟ یہ نہیں کہ کوئی بہادری کی کمی ہے ہماری پولیس فورس میں خیبر پختونخوا کی، نو، نتھنگ لائک اٹ۔ وجہ یہ ہے کہ جو فتنہ الخوارج ہیں ان کے پاس جدید اسلحہ ہے، ان کے پاس نائٹ ویژن ٹیلیسکوپس ہیں، ان کے پاس SMGs ہیں۔ جب ان کے پاس یہ ہو اور یہاں پر جو ہمارے پولیس فورس جس نے ان کو کاؤنٹر کرنا ہے، ان کے پاس نہ اپنی جیکٹس ہوں، ان کے پاس نہ ہتھیار ہوں اس برابر یعنی ان کے ساتھ کمپیریٹیولی لڑنے کے لیے، اور نہ ہی وسائل ہوں، تو ایسی صورتحال میں جب یہ ایسی صورتحال فورس کی بنی ہوئی ہو اور یہ بنیادی جو ہے عوام کے تحفظ سے جو ہے یہ معاملہ منسلک ہے، یہ سیکیورٹی سے منسلک ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر چیف ایگزیکٹو جو صوبے کا ہے اس کی اولین ترجیح اپنی پولیس فورس کو ایکوپ کرنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو پرانا فاٹا کے اضلاع ہیں جو اب خیبر پختونخوا کا حصہ بن چکے ہیں، وہاں پر پہلے ہی قبائلی سسٹم ہے اور کئی مسائل جو ہیں اور پیچیدگیاں آپ نے ماضی قریب میں بھی دیکھی اور سنی بھی ہیں، میں ان کو دہرانا نہیں چاہتا۔ پہلے اکتوبر 2024 میں علی مین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ بار کو 3 کروڑ روپیہ دینے کا انہوں نے اعلان کیا تھا، اور پھر اعلان کے بعد یقینی طور کے اوپر ہم تو ان کی فیس ویلیو پر لیں گے کہ چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ صوبے کا ایک بار کو 3 کروڑ روپیہ دینے جا رہا ہے، دینے کا اعلان کرتا ہے، تو یقینی طور پر اس نے دے دیا ہوگا۔ اب پھر آج ایک سمری میرے دوست ہیں عادل شاہ زیب، وہ منظر عام پر لے کر آئے ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا، اور اس ٹویٹ میں جب میں نے دیکھا تو اس میں جو سمری ہے اس کے ایڈیشنل ایجنڈا آئٹم ہے، اور اس میں تقریباً 50 ملین روپے یعنی 5 کروڑ روپے ایک بار پھر لاہور ہائی کورٹ بار کو دیے جا رہے ہیں۔ اور منظوری کہاں سے لینی ہے جی؟ صوبائی کابینہ سے، یعنی صوبائی کابینہ سے منظوری لے کر وزیرہ صاحب جو ہیں یہ بندر بانٹ کر رہے ہیں پیسوں کی، ان کی جو ہے وہ پیسے تقسیم کر رہے ہیں اور ہوا میں اڑا رہے ہیں اپنے سیاسی یا اپنی جماعت کے سیاسی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے۔ جہاں تک میرا جو ہے وہ علم ہے، محدود علم ہے، ناقص علم ہے، لاہور ہائی کورٹ بار خیبر پختونخوا کا حصہ نہیں ہے، اور NFC ایوارڈ کے تحت جو رقم خیبر پختونخوا کے صوبے کو ملتی ہے
وہ رقم جو ہے وہ عوام کا حق ہے اور یہ انہی کے اوپر استعمال ہونی چاہیے، نہ کہ دوسرے صوبے کی کسی بڑی بار میں جو بنیادی طور پر آپ کے شاید مقدمات 9 مئی والے مقدمات جو ہے وہ فری آف کاسٹ لڑتی ہے، یا ان کی ادائیگیاں شاید جو ہے وہ اس انداز میں خیبر پختونخوا کے وسائل سے ہو رہے ہیں۔ تو یہ چند سوالات ہیں جو بنیادی طور پر جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ ڈس آنیسٹی ہے۔ میں بالکل اس میں مجھے کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ میں یہ کہنے میں آر محسوس کروں کہ یہ ڈس آنیسٹی نہیں ہے۔ تو یا شاید جو آئندہ آنے والی تحریک چلانے کا اعلان کر رہے ہیں تو وہاں پر وکلا کو بھی متحرک کر کے اپنے لیے اپنے ساتھ ہم آواز کر سکیں، اور شاید اس ضمن میں وہ جو ہے وہ ادائیگی ہو رہی ہے۔ یعنی 5 کروڑ روپیہ صوبے کا دینے کا مقصد کیا ہے، اور کیا یعنی یہ آپ حق تلفی نہیں کر رہے صوبے کی عوام کی؟ تو ایک بات تو میں یہ کرنا چاہ رہا تھا جو بہت اہم بات تھی۔ دوسری خبر یہ ہے کہ مخصوص نشستوں والا کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت ہے دوبارہ، مطلب نظر ثانی کی درخواستیں جو ہیں وہ زیر سماعت ہیں، اور اس متعلق پہلے ہی بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اس نے نظر ثانی کو منظور کرنا ہے، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید جو پہلا فیصلہ تھا وہ انصاف کے مطابق تھا، اور اب جو نظر ثانی کی درخواستیں اگر منظور ہو جاتی ہیں، ابھی تو خیر کسی قسم کی کوئی بات نہیں، دلائل جاری ہیں، بہرحال کچھ لوگ جو ہیں کچھ دانشور اس کنکلوژن پر پہنچے ہوئے ہیں کہ جناب یہ نہیں ہوں گی، تو بیسکلی ان کو چاہیے کہ آئین پاکستان کو کھول کر پڑھیں، ان کو چاہیے کہ الیکشن لاز کو کھول کے پڑھیں، ان کو چاہیے کہ جو آپ کے ملک کے اندر اس وقت نظام جو ہے وہ رائج ہے اس کو جو ہے وہ کھول کر پڑھیں، تو پھر ان کو اندازہ ہوگا کہ وہ فیصلہ جو ہے جو سپریم کورٹ کے جو میجورٹی جو ہے وہ 8 ججز کا فیصلہ ہے مخصوص نشستوں سے متعلق، اس کا مقام جو ہے وہ کیا بنتا ہے۔ وہ اس کا مقام جو ہے اتنا اعلیٰ مقام ہے کہ وہ ردی کی ٹوکری ہے۔ ویسے تو اس فیصلے کو جلا دینا چاہیے، لیکن کیونکہ وہ آئین پاکستان سے متصادم ہے، اور جو آئین ہے وہی وہ دستاویز ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کو اختیار دیتا ہے، آئین وہی دستاویز ہے جو اس ریاست کو جو ہے وہ چلا رہا ہے، تو اس میں ترمیم کا اختیار جی معاف کیجیے گا نہ سپریم کورٹ کے پاس ہے نہ ان کے ججز کے پاس ہے۔ تو بنیادی طور کے اوپر اس پر اگر منوان عمل کیا جائے تو نہ ہی سنی اتحاد کونسل اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ایک مخصوص نشست بھی مل سکتی ہے، کیونکہ تحریک انصاف نے بطور جماعت الیکشن لڑا نہیں، اور انہوں نے یعنی اپنے آپ کو پی ٹی آئی ظاہر نہیں کیا۔ وہ سنی اتحاد کونسل کو انہوں نے جوائن کر لیا، فارم میں جو ہے نا نامینیشن فارم میں جو مرضی لکھا ہو، لیکن انہوں نے جو پارلیمانی گروپ جوائن کیا جن انڈیپینڈنٹس نے، وہ انہوں نے کہا جی سنی اتحاد کونسل ہے، تو جب سنی اتحاد کونسل کو انہوں نے جوائن کر لیا ہے تو پھر وہ سنی اتحاد کونسل کے رکن ہو گئے نا۔ تو جب وہ سنی اتحاد کونسل کے رکن بن چکے ہیں تو پھر ان کو مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی، کیونکہ سنی اتحاد کونسل نے ایک پہلے کوئی پیشگی جو مخصوص نشستوں کی فہرست ہوتی ہے وہ جمع نہیں کرائی تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے کوئی ایک بھی سیٹ نہیں جیتی الیکشنز کے اندر، تو لہٰذا یہ بات بڑی واضح ہے، بڑی دو ٹوک ہے، اور آئین کے عین مطابق ہے کہ یہ نشستیں ملیں پارلیمانی جماعتوں میں تقسیم کر لی جائیں، اور ایسا جو پولیٹیکل غلطی کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے MWM میں شمولیت اختیار نہیں کی، شاید فتنہ الخوارج سے ڈر گئے، تو پھر بھگتو۔ یہ بہت سے خیبر پختونخوا کے لیڈرز نے اس ٹائم کہا، ہمیں معلوم ہے عمران خان کو کہ جناب آپ نے اس میں نہیں جانا، یہ جو ہے وہ کوئی اور مسئلہ بن جائے گا، تو پھر وہ ڈر گئے، تو پھر آپ کریں جو آپ نے کرنا تھا، آپ نے کر لیا، آپ نے MWM جوائن نہیں کی، آپ نے جو حالانکہ وہ بھی آپ کے الائے تھے، آپ نے سنی اتحاد کونسل جوائن کر لی، تو پھر آپ اس کی پولیٹیکل کاسٹ پے کریں۔ غلطی آپ کی ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ جی اب آپ غلطی بھی کریں اور غلطی کو سپریم کورٹ یا باقی ججز جو ہے وہ آپ کی کور کریں، اور نظریہ ضرورت کو انووک کرتے ہوئے جناب آپ کے ساتھ رعایت اور نرمی کریں، تو معاف کیجیے گا وہ جو کچھ پہلے آپ کے ساتھ ہوتا رہا، جو سہولت کاری گڈ ٹو سی یو والی آپ کو ملتی رہی، وہ اب نہیں مل سکتی، کیونکہ اب 26ویں آئینی ترمیم ہو چکی ہے۔ اب جو ہے وہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اسی نے یہ فیصلہ کرنا ہے، اور جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اندر ججز موجود ہیں وہ میرے خیال کے مطابق اس فیصلے کی جو غلطی ہے
اس کو درست کریں گے اور کرنی چاہیے. یہی ایک واحد راستہ ہے سپریم کورٹ کے پاس اپنی غلطی کو درست کرنے کا, ورنہ ہمیشہ کے لیے یہ دھبا بھی سپریم کورٹ کے اوپر رہے گا. کیونکہ بلوچستان میں بھی ایک بہت بڑا گروپ آیا تھا انڈیپینڈنس کا, پھر وہ جو مخصوص جو سیٹس تھیں وہ باقی جماعتوں میں تقسیم ہوئی ہیں, پہلے ہو چکا ہے یہ کام. یہ کوئی ایسی انہونی والی بات نہیں تھی. تو یہاں پر سنی اطاعت کونسل اپیل میں آتی ہے اور تحریک انصاف کو سیٹیں دے دی جاتی ہیں. یہاں پر بھی مطلب جو ہے نا اپنا ہی طریقہ کار استعمال ہوا. 187 کو جورسڈکشن نہیں ہے سپریم کورٹ پاکستان کی, یہ 185 کی اپیل تھی جس میں ان کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا. اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے وہ جب پشاور ہائی کورٹ نے برقرار رکھا تو سپریم کورٹ کے پاس بھی بڑا ہی نیرو اسکوپ تھا. وہ اس میں جو کمپلیٹ جسٹس کے نام کے اوپر جو ہے نا جو دھوکہ دیا جاتا رہا ہے اپنی مرضی کے لیے, اپنے بینیفٹ کے لیے, 26ویں آئینی ترمیم کا راستہ روکنے کے لیے, تو وہ کیا. تو کیا 26ویں آئینی ترمیم رک گئی؟ وہ نہیں رکی نا, وہ ہوگی. تو انشاءاللہ اب 27ویں آئینی ترمیم بھی جو ہے وہ ہو جانی ہے, یہ خبر ہے. 27ویں آئینی ترمیم بھی منظور ہوگی. اور میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ایک جو نشست آپ کو شاید پہلے 2-4 مل سکتی تھی مخصوص نشستیں, اس ٹائم کے اوپر جو آپ کے ساتھ جب مین کیس چل رہا تھا تو آپ نے اس بس کو بھی مس کیا. تو اب جاؤ, آپ شاید ایک نشست مل سکتی تھی پی ٹی آئی کو, شاید ایک, جنہوں نے فارم بھرے تھے. 4 میرے خیال سے وہ اراکین ایسی ہیں جو کہ ممبر نیشنل اسمبلی بن گئے تھے جنہوں نے فارم میں پی ٹی آئی لکھا تھا اپنی پارٹی کا. تو اس پر شاید ایک کو نشست بن جاتی. تو اب تو وہ بھی نہیں ملنی. تو راوی سے متعلق چین لکھ رہا ہے. تو ناظرین یہی آج کی تفصیلات تھیں اور میرے خیال سے میں نے آپ کو آج اچھی خبریں دی ہیں اور کلیئرٹی کے ساتھ دی ہیں. اور یہ ایک نشست بھی پی ٹی آئی کو یا سنی اطاعت کونسل کو نہیں ملنی, مخصوص نشست. اور تمام کے تمام سابق ایم این ایز اور ایم پی ایز جو بھی جن بھی اسمبلیوں میں موجود ہیں وہ جو معطل ہوئے میں انہوں نے ری انسٹیٹ ہونا ہے انشاءاللہ. تو باقی انشاءاللہ مزید تفصیلات کے ساتھ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.